شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ذہنی آزمائش سیزن 4 کے مدنی انتخاب میں آپ کو گلزار طیبہ سرگودا پنجاب پاکستان سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ذہنی آزمائش کا سلسلہ سرگودا میں جب شروع ہوا تو اس وقت ہمارے ساتھ تھے کم و بیش 150 مدنی منع، جن میں سے 38 اسلامی بھائی دوسرے مرحلے میں جگہ بنا پائے، ان میں سے 15 اسلامی بھائیوں کو تیسرے مرحلے کے لیے منتخب کیا گیا، اور آج چوتھے مرحلے میں ان میں سے 12 مدنی منع حصہ لیں گے۔ میں دعوت دوں گا پہلے 6 مدنی منوں کو کہ وہ آگے تشریف لے آئیں۔ علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں۔ آپ کو سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعارف بھی کرا دیں اپنا مدنی چینل کے ناظرین کو۔ محمد شہباز رضا اتاری بن محمد اقبال۔ شہباز بھائی سلسلے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی۔ محمد بلال اتاری بن منظور حسین۔ سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا۔ محمد معین رضا اتاری بن محمد سیفون اتاری۔ معین بھائی سلسلے میں خوش آمدید جی۔ محمد تیمور صادق بن محمد صادق۔ تیمور بھائی سلسلے میں خوش آمدید۔ محمد کرامت رضا اتاری بن محمد اسلم اتاری۔ کرامت رضا بھائی سلسلے میں خوش آمدید۔ محمد بلال اتاری بن شمس الحسن چمنے عطار چنیور سے۔ بلال بھائی آپ کو بھی سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سلسلے کے آغاز سے پہلے طریقہ کار ایک دفعہ سن لیتے ہیں۔ ہمارے سلسلے میں ہوتے ہیں 4 مرحلے۔ پہلے مرحلے کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا، دوسرا مرحلہ ہے شعر مکمل کیجئے، تیسرا مرحلہ ہے مدنی گلدستہ، اور چوتھا مرحلہ ہے آپ کی قسمت۔ اور امید ہے کہ ان 4 مراحل کے بعد فیصلہ ہو جائے گا کہ ان 6 میں سے کون 3 مدنی منع آگے باب المدینہ کراچی جائیں گے۔ مگر اگر ان مرحلوں کے بعد بھی فیصلہ نہ ہو سکا تو کی جائے گی قرآن اندازی، اور قرآن اندازی میں جن مدنی منوں کا نام نکلا وہ جائیں گے باب المدینہ کراچی۔ یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ مدنی منع 3-3 کی صورت میں کھڑے ہیں، مگر یہ ٹیمز نہیں ہیں۔ ہر مدنی منع کی سکورنگ الگ سے ہوگی، اور کوئی اپنی ٹیم کی وجہ سے نہ آگے جائے گا نہ پیچھے رہے گا، ہر کوئی اپنی قابلیت کی بنا پر ہی آگے بڑھے گا۔ تو آئیے سلسلے کے پہلے مرحلے کا آغاز کرتے ہیں، جس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا۔ جی بلال بھائی، آپ سے پہلا سوال یہ بتائیے کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر روز کتنے نفل ادا فرماتے تھے؟ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر رات 1000 رکعت نفل ادا فرماتے تھے۔ ہمارے پیارے پیارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر روز 1000 نفل ادا فرمایا کرتے تھے۔ آپ کا جواب درست ہے؟ ماشاءاللہ۔ دوسرا سوال تیمور بھائی آپ سے، یہ بتائیے وہ کون سے بزرگ ہیں جو اپنی کتاب میں ہر حدیث مبارکہ لکھنے سے پہلے غسل فرمایا کرتے اور 2 رکعت نماز نفل ادا فرمایا کرتے؟ سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ امام سیدنا بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بزرگ ہیں کہ جو ہر حدیث مبارکہ لکھنے سے پہلے غسل فرمایا کرتے اور 2 رکعت نماز نفل ادا فرمایا کرتے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ تیسرا سوال شہباز بھائی آپ سے، یہ بتائیے حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اصل نام کیا تھا؟ حضرت سیدنا امام بخاری علیہ رحمہ کا اصل نام محمد بن اسماعیل تھا۔ سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اصل نام محمد بن اسماعیل تھا۔ جواب درست ہے۔ چوتھا سوال کرامت بھائی آپ سے، یہ بتائیے
حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اصل نام، کنیت اور لقب کیا ہے؟ حضرت سیدنا امام غزالی علیہ رحمہ کا اصل نام محمد بن محمد احمد توسی غزالی، آپ کی کنیت ابو حامد اور آپ کا لقب حجت الاسلام ہے۔ اور آپ کا جواب درست ہے۔ 5واں سوال معین بھائی آپ سے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تاریخی نام کیا تھا؟ الخیر۔ آپ نے بتایا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تاریخی نام الخیر تھا، لیکن درست جواب یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تاریخی نام المختار تھا۔ آپ سے غلطی ہوئی۔ 6واں سوال بلال بھائی آپ سے، یہ بتائیے کہ اعلیٰ حضرت نے پہلا فتویٰ کس موضوع پر دیا تھا؟ اعلیٰ حضرت نے پہلا فتویٰ رضاعت کے موضوع پر دیا تھا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پہلا فتویٰ رضاعت کے موضوع پر دیا تھا، اور امیر اہل سنت نے کیا خوب فرمایا کہ علم کا دریا ہوا ہے موجزن تحریر میں، جب قلم تو نے اٹھایا اے امام احمد رضا۔ آپ کا جواب درست ہے۔ 7واں سوال دوبارہ آ رہے ہیں بلال بھائی آپ کی جانب، بتائیے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت کس سنہ ہجری میں ہوئی؟ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت سن 470 ہجری میں بغداد کے ایک قصبے جیلان میں ہوئی۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت سن 470 ہجری میں ہوئی، جواب درست ہے۔ 8واں سوال تیمور بھائی آ رہا ہے آپ کی جانب، بتائیے وہ کون سے بزرگ ہیں جو مدینہ منورہ میں کبھی سوار ہو کر نہیں نکلتے تھے؟ وہ بزرگ سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تھے، مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا جواب درست ہے۔ 9واں سوال شہباز بھائی آ رہا ہے آپ کی جانب، یہ بتائیے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اصل نام کیا ہے؟ امام شافعی علیہ رحمہ کا اصل نام محمد بن ادریس ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اصل نام محمد بن ادریس ہے، جواب درست ہے۔ 10واں سوال کرامت بھائی، بتائیے حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کنیت کیا ہے؟ ابو عبید۔ حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کنیت ابو عبید ہے، جواب درست ہے۔ 11واں سوال سیکنڈ لاسٹ کوشچن اس مرحلے کا، یہ بتائیے معین بھائی مفتی دعوت اسلامی محمد فاروق عطاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر جلالین پر کتنے صفحات پر حاشیہ لکھا تھا؟ 1200 صفحات پر۔ 1200 صفحات پر، جواب درست ہے۔ اس سیگمنٹ کا 12واں اور آخری سوال بلال شمس بھائی آپ کی جانب، یہ بتائیے کہ مفتی دعوت اسلامی محمد فاروق عطاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال کے کتنے عرصے بعد موسلا دھار بارش کے بعد ان کی قبر کھل گئی تھی؟ 3 سال 7 ماہ اور 10 دن۔ مفتی دعوت اسلامی محمد فاروق عطاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وصال کے 3 سال 7 مہینے اور 10 دن کے بعد بارش کے سبب ان کی قبر کھلی، اور الحمدللہ عز و جل ان کا جسم صحیح و سلامت تھا۔ آپ کا جواب درست ہے۔ تو میٹھے میٹھے سامع بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس طرح ختم ہوتا ہے ہمارے پہلے سلسلے کا پہلا مرحلہ، اور دیکھتے ہیں کہ کس طالب علم نے کتنا اسکور کیا۔ آئیے بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب۔ اس مرحلے میں بلال بھائی نے اپنے دونوں سوالات کے درست جواب دیے اور حاصل کیے 4 نمبر۔ اسی طرح تیمور بھائی نے بھی دونوں سوالات کے درست جوابات دے کر حاصل کیے 4 نمبر۔ شہباز بھائی اور کرامت بھائی نے بھی اپنے دونوں سوالات کے درست جواب دیے اور حاصل کیے 4 نمبر۔ صرف معین بھائی اس مرحلے میں اپنے دونوں سوالات کے درست جوابات نہ دے سکے، بلکہ صرف ایک کا درست جواب دیا اور انہوں نے حاصل کیے 2 نمبر۔ اسی طرح بلال بھائی نے بھی اپنے دونوں سوالات کے درست جوابات دے کر 4 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں دوسرے مرحلے کی جانب، جس کا نام ہے شعر مکمل کیجئے۔ اس مرحلے میں آپ کو ایک مصرع بتا کر دوسرا مصرع آپ سے مکمل کرا سکتا ہوں۔ وہ مصرع پہلا بھی ہو سکتا ہے،
دوسرا بھی ہو سکتا ہے، اور آپ کو وہ شعر کرنا ہے مکمل. اس شعر کو مکمل کرنے پر آپ کو دیے جائیں گے 2 نمبر. بلال منظور بھائی، پہلا شعر آپ کی جانب. مجھ کو رمضان مدینہ کی زیارت ہو نصیب. امیر اہل سنت کا شعر ہے. خرچ ہو راہ مدینہ کا عطا داتا پیا. مجھ کو رمضان مدینہ کی زیارت ہو نصیب، خرچ ہو راہ مدینہ کا عطا داتا پیا. آپ کا جواب درست ہے. ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت. 25 سیکنڈ کا وقت ہوتا ہے آپ کے پاس ہر شعر کو مکمل کرنے کے لیے. ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت. قادری پائیں تصدق میرے دولہا تیرا. ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، قادری پائیں تصدق میرے دولہا تیرا. جواب درست ہے. جی شہباز بھائی مکمل کیجئے یہ شعر. اپنا جلوہ دکھا ضیاء الدین. آپ نے پڑھنا ہے پہلا مصرع. اپنا جلوہ دکھا ضیاء الدین. پچیس سیکنڈ کا وقت ہوتا ہے آپ کے پاس. وی ڈونٹ ہیو آل ڈے. ایک مدت ہوئی آنکھ پیاسی ہے. جواب درست ہے. ماشاء اللہ. جی کرامت رضا بھائی اعلیٰ حضرت کا یہ شعر مکمل کیجئے. میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد. ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا. میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا. جواب درست ہے. جی معین بھائی مکمل کیجئے یہ شعر. درد و آلام جب رلاتے ہیں غوث اعظم مدد کو آتے ہیں. درد و آلام جب رلاتے ہیں غوث اعظم مدد کو آتے ہیں. وقت ہے آپ کے پاس 25 سیکنڈز کا اور آپ کو مکمل کرنا ہے یہ شعر. میں نے آپ کو دیا ہے پہلا مصرع اور آپ کو پڑھنا ہے دوسرا مصرع. درد و آلام جب رلاتے ہیں غوث اعظم مدد کو آتے ہیں. ہم نے مانا ہے امام اعظم ابو حنیفہ. شعر کچھ یوں ہے کہ درد و آلام جب رلاتے ہیں غوث اعظم مدد کو آتے ہیں. ہر جگہ غوث کا سہارا ہے. واہ کیا بات غوث اعظم کی. آپ سے غلطی ہوئی. آخری شعر. بائیں رستے نہ جا مسافر سن، بائیں رستے نہ جا مسافر سن. مال ہے راہ ہمار پھرتے ہیں. میرے آقا سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بائیں رستے نہ جا مسافر سن، مال ہے راہ ہمار پھرتے ہیں. آپ کا جواب درست ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین اس طرح مکمل ہوئے ہمارے 2 مرحلے. آئیے بڑھتے ہیں دوسرے مرحلے کے اسکور بورڈ کی جانب. اس مرحلے میں شارٹلی اگر کہا جائے تو تمام ہی طلباء نے اپنے شعر درست مکمل کیے سوائے معین بھائی کے. وہ اپنا شعر مکمل نہ کر سکے اور انہوں نے کوئی نمبر حاصل نہ کیا. اس کے علاوہ بلال بھائی، تیمور بھائی، شہباز بھائی، کرامت بھائی اور دوسرے بلال بھائی نے بھی اپنا شعر مکمل کیا اور حاصل کیے پورے 2 نمبر. تو اس طرح مکمل ہوئے ہمارے 2 مرحلے. آئیے بڑھتے ہیں تیسرے مرحلے کی جانب جس کا نام ہے مدنی گلدستہ. اور اس مرحلے کی خصوصیت یہ کہ ہم اس میں اپنے میٹھے میٹھے مرشد کریم باپا جان شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی زیارت کرتے ہیں. تو آئیے امیر اہل سنت کی زیارت سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتے ہیں. دکھائیے مدنی گلدستہ. اسے مانتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلام چل رہا ہے. سیدی قطب مدینہ میرے آقا نعمت پنجابی تھے. پنجابی میٹھے بھی بہت لگتے ہیں میرے کو، اور پٹھان بھی اچھے لگتے ہیں کہ میرے اعلیٰ حضرت پٹھان تھے. پنجابی بھی میرے ہیں، پٹھان بھی میرے ہیں، لیکن میں باپا ہوں تو سمجھاؤں گا تو صحیح نا. باپا تو بچوں کو ڈانٹتا بھی ہے. ویسے بابا
یہ بات بھی دیکھی ہے جہاں جہاں پنجاب میں یا کہیں یہ پٹھانوں میں کہیں جانا ہوا تو الحمدللہ علی احسان ان کو اب میمنت سے اتنی محبت ہے کیونکہ یہ جانتے کہ ہمارا پیر میمن ہے. یہ محبت کا ایک ایسا رشتہ قائم ہو گیا دعوت اسلامی کے مدی ماحول کی برکت سے کہ مختلف قومیت کے لوگ دعوت اسلامی کی چھتری کے نیچے آ کر ایک دوسرے سے ایسی محبت کرنے لگے ہیں کہ یہ اپنی مثال آپ ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی ایک ایسی چھتری ہے، اس کے نیچے سب کو آ جانا چاہیے. بے شک تعصب ختم ہو گیا. یہاں تک کہ ایک دور تھا دعوت اسلامی کا، تھوڑا سا ایک شہر میں یہ ہوا چلی تھی، اتاری جو تھے آپ نے پیر بھائی کر رہے تھے. میں نے اس پر بھی اعتراض کیا، میں نے کہا یہ دعوت اسلامی میں نہیں چلے گا، دعوت اسلامی آستانہ نہیں ہے. اگر پیر بھائی کریں گے تو نقشبندی کہاں جائیں گے، چشتی کہاں جائیں گے، پھر دوسرے پیروں سے جو مرید ہو کر قادری ہیں وہ کہاں جائیں گے. مجھے تو سب چاہیے. مجھے مسجد برو تحریک چلانی ہے نا، مسجد برو تحریک انشاءاللہ. اور دعوت اسلامی میں سب کو علاوہ ہے. دعوت اسلامی نقشبندیوں کی بھی ہے، چشتیوں کی بھی ہے، سور وردیوں کی بھی ہے، اور جو کسی پیر کا مرید نہیں ہے اس کی بھی ہے. دعوت اسلامی سب کی ہے. اسے مانتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلام چل رہا ہے. جی یہ جو مدنی گلدستہ دکھایا گیا، کیا آپ نے غور سے دیکھا؟ اب آپ تینوں سے اس مدنی گلدستے سے متعلق جو کچھ امیر اہل سنت نے فرمایا اس میں سے کسی بھی چیز کے متعلق کچھ بھی سوال ہو سکتا ہے. کیا آپ لوگ تیار ہیں؟ پہلا سوال بلال بھائی آپ کی جانب، یہ بتائیے امیر اہل سنت کو پنجابی کیسے لگتے ہیں اور کیوں؟ مائک میں بتائیے. امیر اہل سنت کو پنجابی میٹھے لگتے ہیں. کیوں؟ امیر علیہ سنت نے اسی گلدستے میں اس کی وجہ بھی ارشاد فرمائی. کیونکہ سیدی قطب مدینہ خود پنجابی تھے. امیر علیہ سنت کو پنجابی میٹھے لگتے ہیں کیونکہ سیدی قطب مدینہ بھی پنجابی تھے. جواب درست ہے ماشاءاللہ. دوسرا سوال یہ بتائیے کہ امیر علیہ سنت کو پٹھان کیسے لگتے ہیں اور اس کی کیا وجہ ہے؟ امیر علیہ سنت کو پٹھان بھی بہت میٹھے لگتے ہیں، وہ اس لیے کیونکہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت خود پٹھان تھے. جی آپ کا جواب درست ہے. معین بھائی، امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ دعوت اسلامی کی وجہ سے ایک چیز ختم ہوئی ہے. وہ چیز کیا ہے جو ختم ہو گئی ہے دعوت اسلامی کے آنے کی وجہ سے؟ دعوت اسلامی سب کی ہے کہ مسجد. دعوت اسلامی نے کس چیز کو ختم کیا؟ ایک مرتبہ دوبارہ سوال. دعوت اسلامی کے آنے کی وجہ سے کیا چیز ختم ہو گئی ہے؟ آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ دعوت اسلامی کے آنے کی وجہ سے تعصب ختم ہو گیا ہے. آپ سے غلطی ہوئی. تو میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس طرح ہمارا پہلا گلدستہ پہنچا اپنے اختتام کی جانب. آئیے بڑھتے ہیں دوسرے مدنی گلدستے کی جانب، جس میں سے ان تین اسلامی بھائیوں سے کیے جائیں گے سوالات. تو آپ سے یہی عرض کروں گا کہ جتنا غور سے ہو سکے دیکھیے اور ایک ایک لفظ کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجا لیجئے. دکھائیے دوسرا مدنی گلدستہ. اسے مانتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلام چل رہا ہے. داڑھی ایک مٹھی سے چھوٹی کرنا یہ حرام ہے. ایک مٹھی کہاں سے ناپنی ہے بھی دیکھ لیجئے. یہ تھوڑی کے نیچے یہاں سے بال لٹک رہے ہیں، یہاں سے نہیں، بلکہ بالکل نیچے. بال صرف ہاتھ میں ہے، کھال وغیرہ ہاتھ میں نہ ہے. اب ایک مٹھی سے جو بڑھ گئے اس کو کاٹنا سنت ہے. یہاں سے بھی ایک مٹھی، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح رکھنی ہے. اور اس میں بعض لوگ چھوٹی رکھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ وہ نائی نے کاٹ دی ہے. پر نائی نے یہ کیوں کاٹ دی؟ گلا کیوں نہیں کاٹا؟ آپ نے نائی پر اعتماد. اتنی بڑی عظیم سنت
अब नाई के हवाले कर दी, जिसको पता ही नहीं होते मसाइल, आम तौर पर अपनी कीमती चीज संभाल लेते हैं, बटवा संभाल के रखते हैं, नोटे संभाल के रखते हैं, कीमती चीज संभाल के रखते हैं, हल्की फुल्की चीजों की इतनी परवाह नहीं करते। तो ये तो अनमोल है। अच्छा, इसको पहले आप अपने कब्जे में ले लें, अब नाई को बोले कि अब ये तेरी, ताकि ये गड़बड़ ना कर सके। तो इसलिए वो अपने हाथ से ही कर दें। अब मैं तो ना ये नाई को सौंपता हूँ, ना जुल्फे नाई को सौंपता हूँ, अपने तौर पर ही कैंची चलाकर तरकीब बना लेता हूँ, जैसे तैसे करके गुजारा हो जाता है। अल्लाह का करम है, देखो है ना, अपने हाथ से। उसे मानती है दुनिया, उसे ढूंढती है मंजिल, रहे इश्क़े मुस्तफ़ा पे जो गुलाम चल रहा है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। रुख पर दाढ़ी, रुख पर दाढ़ी, इंशा अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। आपसे पहला सवाल, तैमूर भाई तैयार हैं? ये बताइए इस मदनी गुलदस्ते का मौजू क्या था? दाढ़ी कितनी होनी चाहिए, दाढ़ी के बारे में ये मदनी गुलदस्ता था। मौजू क्या था? नीचे मौजू लिखा हुआ भी आया था, शायद आपने गौर नहीं किया। बहरहाल जो आपको लग रहा है इस मदनी गुलदस्ते का मौजू क्या था, वो मौजू बता दें। दाढ़ी के बारे में बताया मैंने सुना था इस मदनी गुलदस्ते। ये मुकम्मल जवाब नहीं है, दाढ़ी के बारे में था, लेकिन मजीद एक खुसूसियत थी। तो इस मदनी गुलदस्ते का मौजू था कि दाढ़ी कितनी लंबी हो। बहरहाल आपने आधा जवाब दुरुस्त दिया, आधा जवाब गलत दिया, तो आपको दिया जाता है 1 नंबर। दूसरा सवाल करामत भाई आपसे, ये बताइए दाढ़ी किससे कम करना हराम है? 1 मुट्ठी से कम करना। जवाब दुरुस्त है। बिलाल भाई, अमीर अहले सुन्नत ने कीमती चीजों में कितनी और कौन सी मिसालें दी? 1 पर्स है और दूसरा मोबाइल। अमीर अहले सुन्नत ने कीमती चीजें, आप मुकम्मल करने पहले जवाब, आपका वक्त बाकी है अभी। छः, 5, 4, आपका टाइम हुआ खत्म। अमीर अहले सुन्नत ने कीमती चीजों की मिसालें दी और 2 मिसालें दी। पहली मिसाल बटवा, यानी जो आपने बताया पर्स, वॉलेट, और दूसरी मिसाल नोट। आपका जवाब हुआ आधा दुरुस्त और हुआ आधा गलत। आपको दिया जाता है 1 नंबर। मेरे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाज़रीन, इस तरह हुए मुकम्मल ज़हनी आजमाइश के 3 मरहले। आइए बढ़ते हैं स्कोर बोर्ड की जानिब और देखते हैं किस तालिब इल्म ने किया कितना स्कोर। इस मरहले में बिलाल मंजूर भाई ने हासिल किए 2 नंबर अपने सवाल का दुरुस्त जवाब देकर। तैमूर भाई ने आधा दुरुस्त और आधा गलत जवाब दिया, उन्हें दिया गया 1 नंबर। शहबाज भाई ने भी अपने सवाल का मुकम्मल दुरुस्त जवाब दिया और हासिल किए 2 नंबर। करामत भाई ने भी अपने सवाल का दुरुस्त जवाब देकर हासिल किए 2 नंबर। मुईन भाई इस मरहले में भी कोई स्कोर ना कर सके अपने सवाल का दुरुस्त जवाब ना देकर, और इन्होंने कोई नंबर हासिल नहीं किया। और बिलाल शम्स भाई, इन्होंने अपने सवाल का जवाब तो दिया मगर आधा दुरुस्त और आधा गलत, तो इन्हें भी दिया गया 1 नंबर। तो इस तरह मुकम्मल हुए हमारे 3 मरहले। आइए बढ़ते हैं हमारे चौथे दिलचस्प तरीन मरहले की जानिब, जिसका नाम है आपकी किस्मत। इस मरहले में आपको दिखाया जाएगा स्क्रीन पर एक सवाल, इसके बाद एक प्याले में से, बोल में से, जिसमें आप 6 के नाम होंगे, कोई एक पर्ची निकाली जाएगी और उस पर्ची पर जिस तालिबे इल्म का होगा नाम, वो देगा उस स्क्रीन पर मौजूद सवाल का जवाब। अगर आपको लगता है सवाल मुश्किल तो आप ले सकते हैं उसके लिए ऑप्शंस, मगर ऑप्शन लेने की सूरत में आपको उस सवाल का दुरुस्त जवाब देने पर 2 नहीं बल्कि 1 नंबर दिया जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने इस मरहले की जानिब। दिखाइए पहला सवाल। ये सवाल आप 6 में से किसी से भी किया जा सकता है। अभी निकाला जाएगा इस बोल में से एक नाम और उसमें होगा इन आप 6 में से किसी एक का नाम।
پرچی نکالنے کے لیے منی آپ آئیے. جزاک اللہ خیرہ. یہ سوال آیا ہے بلال اتاری کی قسمت میں بن شمس الحسن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج ادا فرمایا 10 ہجری کو. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج ادا فرمایا، یہ ہے ان کا جواب. مگر اس سے پہلے دکھا دیجئے کہ ان کے پاس آپشنز کیا تھے، 1 3 یا 2، اور درست جواب کیا تھا؟ درست جواب تھا 1، یعنی آپ کا جواب ہو گیا ہے درست. دکھائیے دوسرا سوال. اخنوخ کس نبی علیہ السلام کا نام ہے؟ جی آئیے گا، جی نکالیے پرچی. جزاک اللہ خیرہ. کیا جی دیکھتے ہیں کس کا آیا ہے نام. نام آیا ہے تیمور اتاری کا. حضرت ادریس علیہ السلام. انہوں نے جواب دیا حضرت ادریس علیہ السلام. چلیں ان کا آپشن دکھا دیں، اگر آپشن لیتے تو کیا ہوتا. حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام. ان کے پاس 3 آپشنز اویلیبل تھے. دکھائیے درست جواب کیا تھا. حضرت ادریس علیہ السلام جواب درست ہے. دکھائیے اگلا سوال. کون سے رسول نینوا شہر کے باشندوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمائے گئے؟ جی مدنی منی آپ آئیے پرچی نکالنے کے لیے، آ جائیں. جزاک اللہ. جی ایک پرچی نکالیے. کس کا ہوگا اس میں نام؟ نام ہے میرے پاس. کس کا؟ کون سے بلال؟ اچھا ماشاءاللہ. جی ہاں بلال منظور بھائی جواب دیں گے یا آپشن لیں گے؟ آپشن لیں. دکھائیے بلال بھائی کا آپشنز. آپ کے پاس آپشنز ہیں حضرت لوط علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام یا پھر حضرت یونس علیہ السلام. کیا آپشن پسند کریں گے آپ؟ حضرت لوط علیہ السلام. انہوں نے جواب دیا حضرت لوط علیہ السلام. دکھائیے حضور درست جواب کیا تھا. درست جواب تھا حضرت یونس علیہ السلام. آپ سے ہوئی غلطی، کوئی نمبر حاصل نہ کر سکے. دکھائیے اگلا سوال. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا نام کیا ہے؟ کالیے پرچی. جزاک اللہ خیرہ. سوال آسان تھا یا مشکل تھا؟ آسان تھا. آسان تھا. نام آیا ہے کرامت اتاری کا. جواب دیں گے یا آپشن لیں گے؟ آپشن دے دیں. آپشنز لینے کا چوز کیا انہوں نے. دکھائیے ان کو آپشنز. ان کے پاس آپشنز ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا نام یا تو حضرت سارہ یا حضرت ماریہ یا پھر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہن ہے. کوئی ایک جواب ہے ان میں سے. کیا جواب دینا پسند کریں گے آپ؟ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے جواب دیا حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ. دکھائیے درست ہے یا غلط ہے. حضرت حاجرہ جواب درست ہے. علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں. آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما. اور اب رہ گئی آخری پرچی. دکھائیے آخری سوال. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا عیسوی سن کیا ہے؟ اور اس کا جواب دیں گے معین اتاری. جی معین بھائی جواب دیں گے یا آپشن لیں گے؟ جواب دیں گے. اتنا کانفیڈنس دیجئے. جواب 571. 571 سن عیسوی انہوں نے بتایا. مگر فیصلہ کرنے سے پہلے ان کو دکھا دیتے ہیں آپشنز. اگرچہ یہ ابھی لے نہیں سکتے مگر اگر لیتے تو کیا ہوتا. دکھائیے آپشنز. ان کے پاس آپشنز تھے 569، 571 یا پھر 575. درست جواب تھا 571. جواب درست ہے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں سکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں اس مرحلے کا سکور کس کا کیا رہا.
اس مرحلے میں بلال اتاری، بلال منظور نے کوئی نمبر حاصل نہیں کیا کیونکہ اپنے سوال کا درست جواب نہیں دے سکے. تیمور بھائی نے اپنے سوال کا بغیر آپشن لیے درست جواب دیا اور انہوں نے حاصل کیے 2 نمبر. اسی طرح شہباز بھائی نے درست جواب دیا مگر آپشن لینے کے بعد تو انہیں دیا گیا 1 نمبر. کرامت بھائی نے بھی آپشن لے کر درست جواب دیا تو انہیں دیا گیا 1 نمبر. لیکن معین بھائی اور بلال شمس نے اپنے سوالات کے درست جوابات بغیر آپشنز لیے دیے اور انہیں ملے 2 نمبر. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس طرح مکمل ہوا ہمارا پہلا سلسلہ. اور فائنل سکور بورڈ دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ بھی ہو جائے کہ ان 6 میں سے وہ کون سے 3 خوش نصیب مدنی منع ہیں جو جائیں گے باب المدینہ کراچی اور حصہ لیں گے لائیو کمپٹیشن میں. دکھائیے فائنل سکور. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بلال بھائی نے حاصل کیے ہیں 8 نمبر، تیمور بھائی نے حاصل کیے ہیں 9 نمبر، شہباز بھائی نے حاصل کیے ہیں 9 نمبر، کرامت بھائی نے حاصل کیے ہیں 9 نمبر، معین بھائی نے حاصل کیے ہیں 4 نمبر اور بلال بھائی نے بھی حاصل کیے ہیں 9 نمبر. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ذہنی آزمائش سیزن 4 کے مدنی انتخاب کے لیے ہمارا یہ سفر چھٹے شہر میں ہے. لیکن پہلی دفعہ یہ ہو رہا ہے کہ پہلی 3 پوزیشنز کے لیے قرآن اندازی کرنے کی حاجت پڑے گی. ہمیں کرنی پڑے گی قرآن اندازی اور آپ 4 میں سے جن کے 9 نمبر تھے، آپ 4 میں سے کوئی سے 3 مدنی منع جائیں گے باب المدینہ کراچی اور 1 کو رہ جانا ہوگا یہیں پر. اور وہ 4 مدنی منع ہیں تیمور اتاری، شہباز اتاری، کرامت اتاری اور بلال شمس الحسن. جی آنکھیں بند کر لیں، دکھے گا ہی نہیں پھر آپ کو. جزاک اللہ خیرہ. نشان بھائی نے نکالی ہے پرچی اور اس پر نام ہے بلال شمس الحسن بھائی کا. وہ جا رہے ہیں باب المدینہ کراچی. دوسرا نام نکالیں گے دوسرے مدنی منع. جی آئیے گا جناب. جزاک اللہ خیرہ. انہوں نے بھی نکالی ہے 1 پرچی اور اس پر موجود ہے 1 مدنی منع کا نام اور نام ہے کرامت اتاری. یہ آ رہے ہیں باب المدینہ کراچی. 1 مدنی منع اور رہ گیا ہے اور پرچیاں ہیں 2. دیکھنا یہ ہے کہ ان 2 میں سے کون سا ایک جائے گا باب المدینہ کراچی اور پرچی نکالنے آئیں گی مدنی منی. جی پکا یہ والی پرچی نکالنی ہے؟ دیکھ لیں یہ نکال لیں. چلیں کوئی نہیں دیتے. اور نام ہے شہباز اتاری. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس طرح ہو چکا ہے فیصلہ کہ وہ کون سے 3 مدنی منع ہیں جو جائیں گے باب المدینہ کراچی. اور وہ 3 ہیں شہباز بھائی، بلال شمس الحسن بھائی اور کرامت رضا اتاری. اس طرح مکمل ہوا ہمارا پہلا سلسلہ. صلو علی الحبیب. علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں. آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما.